on the menial job, the قومی اقلیتی دن کے موقع پر اسلام آباد میں پارلیمنٹیرینز کمیشن فار ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام تقریب میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق مطالعاتی رپورٹس کے ابتدائی نتائج پیش کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق آئینی وعدوں اور زمینی حقائق میں نمایاں فرق ابھی بھی موجود ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے اس ایونٹ میں اراکین پارلیمنٹ، انسانی حقوق کے کارکنان اور مختلف اقلیتی برادریوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ شرکاء کو 2 تحقیقی مطالعات کے نتائج سے آگاہ کیا گیا، جن میں اقلیتوں کے معاشی، سماجی، ثقافتی، شہری اور سیاسی حقوق کی موجودہ صورتحال کا نقشہ پیش کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری اداروں میں اقلیتوں کے لیے 5% ملازموں کا کوٹا شاذ و نادر ہی مکمل ہوتا ہے اور 70% سے زائد اسامیاں خالی رہتی ہیں۔ کئی سرکاری اشتہارات میں اقلیتوں کے لیے صرف کم درجے کے عہدے مختص کیے جاتے ہیں، چاہے امیدوار زیادہ تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، جبکہ رپورٹ کے مطابق تعلیم کے شعبے میں بھی امتیازی سلوک جاری ہے۔ 60% اقلیتی طلباء کو تعلیمی رکاوٹوں کا سامنا ہے، جبکہ سندھ میں 44% اقلیتی بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جو قومی اوسط 27% سے زیادہ ہے۔ PCHR کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شفیق چودھری نے وائس اسپیکر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو مساوی حقوق دینے کا عزم تھا، لیکن آج بھی اقلیتیں امتیازی سلوک اور حقوق کی کمی کا شکار ہیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہاں پہ سب کے حقوق برابر ہوں گے ریگارڈلیس آف ریلیجن اور آئیڈینٹی۔ جو سٹیزنز ہیں، جو پاکستانی شہری ہیں، جو پاکستان کے زمین سرزمان کے بیٹے بیٹیاں، وہ سب ایکول بنیادوں پہ پاکستان کے شہری ہوں گے۔ تو اس حوالے سے آج کے دن میں جو ہم نے ریسرچ کرائی ہے، جو اکنامک، سوشل، کلچرل رائٹس اور سوشل پولیٹیکل رائٹس جو مائنارٹی کمیونٹیز کے ہیں، اگر ان کے حساب سے دیکھیں تو وہ میں سمجھتا ہوں ان میں امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، ان میں تفریق کی جاتی ہے، اور جو ایکول پروٹیکشن آف لا ہے وہ مائنارٹی کمیونٹیز کو ابھی تک اس طرح حاصل نہیں ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن عبدالحمید نیئر کا کہنا تھا کہ مذہبی اقلیتیں اپنی حالت سے ناخوش ہیں، حکومت اور عوام ان کے مسائل حل کر کے انہیں برابر کا شہری تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، سرکار کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ریلیجس مائنورٹیز والے اگر ناخوش ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کی شکایتیں دور ہونی چاہیے، اور دور کرنے کے واسطے ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو آج کل کوئی ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے کہ جو یہ جانے کہ یہ کن باتوں کے اوپر ناخوش ہیں اور ان کی تجاویز کیا ہیں، اور کون کون سے اقدامات کر کے ہم دوبارہ ان کی تسلی کروا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے برابر کے شہری ہیں۔ وفاقی سیکرٹری برائے انسانی حقوق عبدالخالق شیخ کا کہنا تھا کہ حکومت مائنارٹیز کے حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے، مؤثر پالیسیز اور منصوبے موجود ہیں، مگر چیلنجز کے حل کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لیجسلیچر نے ایسے لاز بنائے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس میں مدد دیتے ہیں، ساتھ میں پالیسیز بھی بہت کلیئرلی اسپیل آؤٹ کی ہوئی ہیں، اور ایسے کافی سارے انیشیٹوز ہیں جو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ فیڈرل لیول پہ اور پرونشل لیول پہ لے رہی ہے، جس کے ذریعے مائنارٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ ساتھ میں کچھ چیلنجز بھی ہیں، وہ چیلنجز کہیں کہیں جو جنرلی سوسائٹی میں وائلنس ہے اس کی امپلیکیشنز کی وجہ سے بھی ہیں، کہیں جو کچھ انسیڈنٹس انٹالرنس کے ہو جاتے ہیں اس کے بھی ہیں، اور کہیں جو امپلیمنٹیشن آف لا انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں وہ ہیں، اور کہیں کوآرڈینیشن کے میکنزم کے بھی پرابلمس ہیں۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بہت زیادہ سیریس ہے، اور گورنمنٹ بہت ہی افیکٹو اسٹیپس میں لے چکی ہے، اور کافی سارے پروجیکٹس ہیں آلریڈی ان پروسیس ہیں۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد اور معاشرتی رویوں میں مثبت تبدیلی کے لیے کوششیں تیز کی جائیں گی۔ رانا مالی، voicepk.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔